الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے سورۃ نساء آیت 4-3، تو اس میں بہت اہم مسائل ہیں، ساتھ میں رہیے۔ مثال کے طور پر شراب کی حرمت اور نماز کے تعلق سے وضو، غسل، تیمم، اور خاص کر جو ہے ہم نے اس میں اختیار کیا ہے مسح کرنا۔ تو مسح جو ہے زخم پر بھی ہوتا ہے، پٹی پر ہوتا ہے، اس کے طریقے اس وجہ سے اس کو اختیار کیا ہے، سامنے ہے انشاءاللہ جب مسح کا وقت آئے گا تو۔ اور فارغ ہوتے ہیں، گزشتہ ہم نے ایک رسالہ بھیجا تھا رجب کے تعلق سے، تو آپ کو یاد ہونا چاہیے، یہ نوٹ کر لیں کہ البانی اسپیشلسٹ احادیث اور یہ کہ ابن تیمیہ، یہ ان ساری احادیثوں کو ضعیف میں شمار کرتے ہیں۔ لہذا آپ رکھیں، دیکھیے رجب، پیر، جمعرات 2 روزے، تو اس طرح 8 ہوئے، 13، 14، 15، 11 ہوئے، یہ رکھیں۔ رجب کے نام سے کیوں بدعت کو اختیار کرتے ہیں؟ تو بہرحال آج کا درس اب سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ان اللہ کان عفوا غفورا۔ کتنے مسائل ہیں۔ سب سے پہلے اے ایمان والوں سے خطاب ہے، نماز کے قریب مت جاؤ، لا تقربوا الصلاۃ۔ آپ سنتے ہوں گے ہم کہتے ہیں واو حالیہ، آج حالیہ عربی میں اس کو لمبی تا بنا دے حالت۔ اب دیکھو وانتم سکارا، اور نے نشے کی حالت میں، اب اس آیت کو یاد رکھیں، اور تم نشے میں ہو، اور ترجمہ نہیں ہوتا حالیہ کا۔ تو دیکھو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ کس کا ترجمہ؟ واو وانتم کا۔ یہاں تک کہ سمجھو، جانو جو تم منہ سے بات کرتے ہو، یہیں تک سمجھائیں گے۔ پھر آگے دوسری بات ہے، جنابت شروع ہو رہا ہے، تو واو حالیہ معلوم ہوا۔ اچھا، لا تقربون، تو لا نہیں ہے نا، حکم اور نہ کرنے کا، تو نون ساکت ہو گیا۔ اسی طرح سے حتی تعلمون کے بجائے حتی تعلمون، یہ جو کتاب ہے نا 100 جو عمل کرنے والے، اس میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ سکارا نشے میں ہو۔ یہ دوسری دفعہ آیت آ رہی ہے شراب کے تعلق سے۔ پہلی دفعہ سورہ بقرہ میں 219 والی آیت، وہاں پر آیت نازل ہوئی ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کا جو ہے نفع، یعنی یسألونک عن الخمر، تو کہو کہ اس میں بڑا گناہ ہے شراب پینے میں، اور منفعت بھی ہے۔ نفع ہے، تجارت ہوتی ہے، نقصان ہے، تجارت نہیں ہوتی ہے۔ نفع ہے کہ قوت، تھوڑی سی انرجی آتی ہے، نقصان ہے، عقل پر پردہ پڑتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اسمہما اکبر من نفعہما۔ اب یہاں 2 کیوں ہے؟ اس لیے کہ جوئے کی بھی بات ہو رہی ہے، لیکن شراب کے تعلق سے یہ پہلی آیت، یعنی صرف اور صرف قباحت کو بتایا جا رہا ہے۔
کیوں ایسا؟ اور پھر یہ دوسری، پھر مائدہ میں تیسری، جہاں پر بالکل حکم دے دیا کہ شراب رجس من عمل الشیطان. تو ایسا کیوں؟ تو سورہ بقرہ میں 219، سورہ نساء میں آپ کے سامنے ہے، اور سورہ مائدہ میں 9091. پھر پڑھیں گے، اس کے بعد وہی سورہ مائدہ ہے. یہ تو جو سگریٹ کا عادی ہے نا، اس سے پوچھئے، جس کو سگریٹ کی عادت لگ گئی چھوڑنا مشکل ہے. 1.5 اور 2 ریال میں ملتا تھا پاکٹ، آج کل ویٹ کے ساتھ 15 سے اوپر ہو گیا، پھر بھی 40. او دیکھو ہے کہاں 2 ریال کہاں 40. نہیں، وہ لت تو شراب کی بھی لت ایسی تھی عربوں میں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بتدریج، دھیرے دھیرے دھیرے. اب اس کا پس منظر یہ ہے، عبد الرحمن ابن عوف انہوں نے دعوت دی لوگوں کو کھانے کی، شراب بھی پلا دی، چونکہ صرف کبا تھی معلوم ہوئی تھی. اب یہ روایت جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ میں پیش کر رہا ہوں. اور بھی روایت ہیں، جیسے کہ میں کہتا ہوں کہ مختلف الفاظ، تو آپ کی تفسیر میں کیا ہے، چونکہ تفسیر والوں کو جو ملے وہ پیش کرتے ہیں. تو یہ قوی ہے، تو کھانا کھلایا، نماز، وہ شراب پلائی، پھر نماز کا وقت ہوا تو نماز پڑھنے والے کیا کہے گئے؟ وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، قُلْ يَا الْكَافِرُونَ کی تلاوت کی. اس لیے بعض کہتے ہیں کہ مغرب کی نماز تھی. تو ہونا کیا چاہے گا؟ لا اعبد ما تعبدون ہے نا، مانے تو فرق ہو گیا. اچھا دوسری حدیث نکالیں گے تو اس میں اعبد ما تعبدون ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی تفسیر میں جو کچھ بھی ہے تو ہم نے قوی حدیث کو اختیار کیا ہے. تو یہ تو اختلاف ہوگا نا تفسیر میں. پھر تفسیر میں نام بھی دیا گیا، نماز کس نے پڑھائی، تو ہم اب نام کسی کا لینا، بہرحال یہ تو نام ہے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے دعوت دلائی تھی. تو یہ بھی واضح ہو گیا آپ کی تفسیر میں جو کچھ بھی ہو. بہرحال کہ فرق آ گیا، نحن نعبد ما تعبدون اور اعبد ما تعبدون. ٹھیک ہے، تو یہ آیت نازل ہوئی کہ بھائی نماز کے قریب مت جاؤ. پھر اس کے بعد میں سورہ مائدہ کی آیت کہ یہ ناپاکی شیطان کا عمل. تو حضرت کہ اب تم باز آؤ گے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہینا. تو یہ شراب کے تعلق سے. اور یہ جو ہے ام الخبائث نام رکھا گیا ہے. بہت یعنی شراب پینے سے انسان وہ کرتا ہے جو اس کے خیال میں بھی نہیں، سب کام کر جاتا ہے، اس لیے کہ عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے. تو یہ اتنی عام تھی، اس وجہ سے بتدریج حکم ہوا، اور اب بھی عام ہے، پیتے ہیں لوگ سب، مسلم ہو غیر مسلم ہو. تو یہ 3 آیتیں ہمارے لوگوں کے لیے کافی ہیں. جیسے سگریٹ کی عادت ویسے شراب کی. تو بہرحال یہ ایک چیز تو مختصر ہم نے بیان کر دی. اب جو آگے جو درس ہے اس میں ہمیں تھوڑا سمجھنا ہے کیا کہا جا رہا ہے. ولا جنوبن، تو مطلب کیا؟ ولا تقربوا الصلاۃ وانتم جنوبن، ہو گیا نا یہ عطف. ایک تو واو حالیہ اور ایک واو عطف. اب بات سمجھیں گے آگے جو کچھ بھی ہے. ولا تقربوا الصلاۃ وانتم جنوبن. تو اب جنوب کیا ہے؟ ابھی صرف جنوب کو سمجھیں گے، پھر الا عابر سبیل، پھر وہ پورا ترجمہ کرتے جائیں گے. جنوب جو ہے گزشتہ ہی درس میں ہو چکا ہے، والجار الجنوب ہے نا، والجار الجنوب. تو جار الجنوب یعنی ساتھ میں بیٹھنے والا، اسٹاف میں، اسکول میں، پلین میں، ٹرین میں، ہے نا. تو ہم نے اس کا ترجمہ، اچھا ایک ہے اجنبی، اجنبی بھی اسی سے بنا، جنوب سے بنا، اور اجنبی سے جنابت. تو الفاظ وہی ہیں، اس کا ماخذ کیا ہے بھائی؟ جنوب، اجنبی. تو یہ ہے، دیکھیے اجنبی کسے کہیں گے؟ ایک تو محرم رشتہ دار، غیر محرم تو اقربون. اقربون جانتے ہیں، خالازاد. اور ایک اجنبی، رشتے سے دور ہوا، اس لیے اس کو اجنبی کہتے ہیں. وہ ایک صاحب آئے، کون ہے؟ میرے کزن ہے، چلو بھائی خالازاد، ماموزاد.
ایک صاحب ہے کون ہے اجنبی. تو کیوں اجنبی؟ یعنی رشتے سے دور، جانتے نہیں پہچانتے نہیں. تو جنوب بھی اسی سے ہے. جنوب یعنی کیا؟ پاکی سے دور. دیکھیے پائے گئے نا مانے، پاکی سے دور. تو تم وانتم جنوبن، تم جنابت کی حالت میں ہو تو لا تقربوا الصلاۃ. تو جنابت یعنی کیا؟ پاکی سے دور. اب لیجئے عمل زوجیت جنابت ہے نا، حیض نفاس جنابت. کیوں؟ اس لیے کہ پاکی سے دور ہے نا. نفاس تو جانتے ہیں، وہ زچگی کی وجہ ہوتا ہے، وہ نفاس کہلاتا ہے. اب سوال یہ آتا ہے، یہ پاکی سے دور ہے نا عمل زوجت کرنے سے، تو عمل زوجت میں ہوتا کیا ہے؟ منی کا خروج. اگر کس کو احتلام ہو جائے تو بات وہی ہے، سبب پایا گیا نا، تو پاکی سے دور. اب سوال کیا آتا ہے لوگوں کو، بھائی کون سا ہم کس غسل کی نیت کریں؟ بھائی میں غسل کرتا ہوں. اب یہ بڑی حدث اکبر اور حدث اصغر یعنی کیا؟ بڑی ناپاکی چھوٹی ناپاکی. تو حدث اصغر تو وضو ہوا نا، حدث اکبر یہ جنابت. تو غور سے سنیے گا، کچھ لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں اور ایسے سوالات کرتے ہیں. چلے بھائی احتلام ہوا ہے نا، احتلام ہوا، کسی نے مشت زنی کی تو اسی میں داخل ہوا، کیونکہ روح کیا ہے؟ منی کا خارج ہونا، چاہے خود بخود ہو چاہے آپ کی حرکت سے ہو. بات ایک ہی ہے. مگر اور آگے بڑھیے، آپ لوگ تعجب کریں گے، مگر چیز اچھی ہے. لوگ پوچھتے ہیں، ہمارا کام جواب دینا ہے، اس کا انسرٹ کرنا نہیں. چاہے وہ سامنے پوچھے. تو جب یہ درس ہو رہا تھا، ایک صاحب کہتے ہیں، اب ہم نے کہا نا عمل زوجیت، مگر اس نے دوسرا عمل کیا، عمل شیطانیت کسی اور سے، تو پھر غسل فرض ہوگا کیا؟ وہ بھی جنابت. اب نیت کون سی کرنا؟ سوچنے کی بات ہے نا. تو ہم نے کہا جی وہ بھی سبب پایا گیا، کیا؟ جنابت کا غسل. کوئی اور تو نیت نہیں کر سکتے نا. تو اس کا خیال رکھے گا. ایک چیز اور، چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی چلے گئے تھے پوچھنے کے لیے. پہلے فاطمہ سے کہا کہ ایک ہوتا ہے منی کے ساتھ مزی اور مزی کے ساتھ ہوتا ہے ودی. آج بھی لوگ پریشان ہیں کہ بولے اس سے غسل فرض ہوتا ہے یا نہیں. تو پہلے تو ہمارے لیے حدیث کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دھو ڈالو اور وضو کر لو، غسل کی ضرورت نہیں. کس میں؟ مزی میں اور ودی میں. تو مزی اور ودی میں کیا فرق ہے یہ بھی بتائی دیتے ہیں، ضروریات میں سے ہیں، کیونکہ لوگ پھر پوچھتے نہیں نا. دیکھیے منی اور وضی میں فرق ہے. کیا کیا فرق ہے میں بتاتا ہوں. منی جو ہے اپنا محل چھوڑتی ہے، ایک چیز، اور مزی محل نہیں چھوڑتی. مزی یعنی کیا؟ جب بیوی کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ مزی نکلنا شروع ہوتی ہے شروع میں، مگر وہ جگہ نہیں چھوڑتی، ایک چیز. دوسرا، منی کا جب خروج ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مما ان دافق، اچھل کر. مزی اچھل کر نہیں آتی. تیسرا، منی جب نکلتی ہے تو شہوت ختم ہو جاتی ہے، مزی میں شہوت ختم نہیں ہوتی، بڑھتی ہے. اب اس سے اور کون سی چیز چاہیے؟ تو ودی میں صرف آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. کس میں؟ مزی میں. ابھی ودی بتانا ہے، ودی کیا ہے وہ. تو مزی میں وضو ٹوٹ جائے گا، چھڑک دیں اور نماز پڑھ لیں، اور غسل نہیں ہوگا. اب ودی بہت کم لوگ جانتے ہیں. ہمارے یہاں ہندی میں اس کو دھات بولتے ہیں، دھاتو. پتہ نہیں اردو لفظ ہے یا نہیں ہے. یہ پیشاب سے پہلے یا پیشاب کے بعد میں، تو کوئی اس سے غسل فرض نہیں ہوگا. اب جب آپ پیشاب استنجا سے فارغ ہوں گے تو اگر وہاں چکنا مادہ نکلا تو وضو تو کرنا ہی ہے، لیکن غسل نہیں کرنا ہے. تو بہت اہم بات ہوئی نا. تو یہ چیزیں آپ کو بتا دیا. بچے پوچھ بھی نہیں سکتے اور کتاب میں اتنی تفصیل سے نہیں ملے گا. اب رہا سوال جنابت. جنوب، تم جنابت کی حالت میں، وان تم ہے نا، جنوب ہے نا، وان تم مطلب ہے کہ وہاں عطف ہے، ولا جنوبن. تم، تو اس کا مطلب جنابت کچھ اور ہے. جس سے غسل فرض ہوا ہے وہ حالت جنابت، اور آدمی جنوب. لیکن ایک اور چیز میں آپ کو، یعنی لغت کی اصلاح، اگر یہاں واو لگا دو تو پھر
بھائی جنوبی، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جنوبی، وہ جنوبی ہے. اب قرات سیکھنا پڑے گا. میں کہوں گی کہ جنوبی، اب کیا معنی ہوں گے؟ سمت. عربی میں یوں پڑھاتے ہیں مشرق مغرب شمال جنوب. یہ جنوب، بہت فرق ہوا نا. تو جنوبی اور جنوبی بہت فرق ہے. اب یہ کہ ہم لوگ تجویز سے تو اردو نہیں بولتے نا، تجویز سے اردو بولنے لگیں گے تو بولیں گے یہ کون سی زبان ہے یہ، تو فرق واو کا اضافہ ہے. تو بہرحال جنابت کی حالت. اچھا، لیکن اس سے اور بھی کئی باتیں ابھی سمجھنا ہے. الا عابری سبیل، استثناء، یعنی آپ جنابت کی حالت میں ہیں، مسجد کے قریب مت جاؤ نماز کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب شروع ہو رہا ہے الا عابری سبیل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ کو آواز دیتے ہیں کہ میرا کپڑا لے کر آؤ، نماز پڑھنا ہے نا. تو وہاں پر اوڑھنی کا لفظ ہے. اب میں اس کو اب اوڑھنی سمجھ میں نہیں آئے گی نا، وہ اوڑھنی تو بولیں گے عورت کی ہے، تو کپڑا. انی حائض، میں تو حیض سے ہوں. تو بولے یہ تو اللہ نے تمہیں دیا ہے، لے کر آؤ. کہاں لے کر آئے؟ مسجد میں. یعنی وہ کیا سمجھتی تھی کہ میں اس حالت میں ہوں، حالت جنابت میں ہوں، مسجد میں کیسے جا کے کپڑا دے دوں نماز پڑھنے کے لیے. تو بولے کہ اللہ، اب رسول اللہ سے اجازت دیے، یہ تو اللہ کی جانب سے ہے، لاؤ. تو وہ گئیں، کپڑا دے کے واپس آئیں. کیا ہے؟ اللہ عابری سبیل ہوا. تو عابر کے معنی کیا؟ رہ گزر، راہ کا چلنا. وہ کیوں آئی مسجد میں؟ کپڑا دینے کے لیے، اور آئی اور واپس آئی. واضح ہوا نا. یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی رکھی ہے. اچھا، یہ واقعہ ہوتا ہے جو لوگ جماعتوں میں نکلتے ہیں تو مسجد میں ہی سوتے ہیں نا، صحن میں، اور سامان آگے رہتا ہے. اب نہانا ہے، احتلام ہو گیا تو ٹاول لینے جانا ہے، تو اس میں آئیں گے عابری سبیل، جا کے لے آئیے. اچھا، مدینہ میں خود ایسے مواقع آتے تھے، چونکہ اس وقت کی جو پوزیشن تھی مدینہ منورہ کی آج کی جیسی نہیں تھی. تو کچھ صحابہ کے مکان ایسے تھے کہ مسجد میں سے آتے تھے اور یعنی بازار میں جانے کے لیے. ہاں، تو رہ گزر. اب یہ کہ جنابت ہوئی، اب پہلے باتھ روم تو وہ باتھ روم یا واش روم کہتے ہیں، وہ ایسے نہیں تھے نا، ندی پر جانا پڑتا تھا، تو جا سکتے تھے. کتنا فرق ہوا شریعت ہماری. اب آج کل کے مسائل، میاں صاحب فون کرتے ہیں ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں، بیگم صاحب کو حالت حیض، اب کیا کروں، کہاں رکھوں؟ تو کہاں رکھتے ہیں؟ باہر. میں نے کہا باہر کیوں؟ اللہ عابری سبیل، گزر جائیے مسجد میں سے اور صفا میں جا کے بٹھا دیجیے. اب آپ دیکھیے صفا کے باہر کیا ہے؟ کچھ ہے، میدان ہے. چونکہ صفا حرم میں شامل نہیں ہے، وہاں امن کی جگہ ہے صفا. تو فرق ہے. چونکہ عابری سبیل اجازت ہے، اتنی سختی نہیں ہے کہ اسے ہوٹل میں رکھیں یا کہاں رکھیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بہت سہولت ہے. اچھا، عابر کے معنی کیا؟ عابر کے معنی ایک ہوتا ہے مسافر. مسافر تو چلتا ہے. عابر کے معنی چاہے راستہ ہو چاہے نالا ہو، ایک طرف سے دوسری طرف جانا، اسے کہتے ہیں عابر. عبور، آپ روڈ کراس کر رہے ہیں، بچے سے کہہ رہے بھائی روڈ کراس کرو سنبھل کے، بکالے میں بھیج رہے ہیں، اس کا نام عابر. تو عبور کی اجازت ہے، مسجد میں جائیں، جنابت کی حالت ہو کیسی بھی ہو. تو یہ ہے اللہ عابری سبیل. تو مسافر میں اور عابر میں فرق کر دیا. اچھا، مسافر اسی میں آتے ہیں، مسافر آتے ہیں مسجد میں سامان رکھتے ہیں نا، صحن خانے میں سوتے ہیں. یہ اسی اجازت تھی آج تک، آج ہے یا نہیں پتہ نہیں، کہ مسجد اللہ کی تو لوگوں کے لیے کھلی رکھتے تھے. مسافر آتا تھا صحن میں سوتا تھا، اس کے لیے بھی مسافر، لیکن کیا؟ عابر. وہ اب عابر ہوا. حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کرو. اب یہ اردو کا کچھ ترجمہ عجب ہے، وہ ہے صحیح، یہاں تک کہ غسل نہ کر لو، مگر ہمیں تو عربی سے سمجھ میں آتا ہے نا، وہ اردو بنا ہوا ایسا، یہاں تک کہ غسل نہ کرو، مطلب ہے کہ غسل کرنے کے بعد ہی جا سکتے ہو. تو غسل کرو. ایک ہوتا ہے غسل، ہم کہتے ہیں غسل، مگر یہاں تا زیادہ ہے کہ نہیں؟
تا زیادہ ہے نا, اسے سمجھنا ہے. میں جو کہتا نا باب افتعال, تو کیا مطلب تغتسلو, یہ پہلی نہیں, پہلی تو آپ کے لیے, سبوں کے لیے. تسلو تا میں, یہ تا باب افتعال کی. ایک آدمی کو ایسا پیر پھسلا اور ندی میں گر گیا اور اٹھا, او میرا تو غسل ہو گیا. بتائے آپ ہوگا اس کا, کیسے ہوگا؟ تغتسلو. اسے چاہیے تھا کہ ہاتھ پھیرتا بغل میں, کچھ ایسی جگہ ہیں جیسے کان, شاور کے نیچے بھی ہوں گے نا, یہ پانی لگانا پڑتا ہے, ناف چلے ناف انگلی ہلانا پڑتی ہے, ایسی جگہ ہیں وہاں پانی پہنچانا پڑتا ہے. تو ندی میں گرے کوئی بات نہیں, آپ سب یہ کر لیں تو غسل سے فارغ ہوں گے. پیر کی انگلیاں, کیونکہ غسل تو مکمل ہونا چاہے نا, پھر ناک میں بھی اندر پانی لگنا چاہے. یہ وضو نہیں ہے, وضو میں تو خیر سنتیں ہیں, لیکن یہ غسل, تو یہ اس کا خیال رکھیں. خالی شاور کے نیچے جو نہانے والے ہیں ان کو بھی چاہے کہ پانی پہنچائیں پیچھے وغیرہ, تو یہ غسل ہوگا. اچھا, اب مزید سنیے. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ, کیا مرضا, یا کہ مرزا, تو پھر مرزا ہو جائے گا نا. وَإِن كُنتُم مرزا نہیں اور نہ مرزا ہے, مرضا مریض سے. جی, تو بیماری کو لے لیا, او علی سفر, یا سفر کو لے لیا, بیماری یا سفر. تیسرا, یا ہے کہ تم میں سے کوئی آئے غائط, یہ چھوٹی ناپاکی اور یہ بڑی ناپاکی, یعنی پیشاب اور فضلہ. اب یہ کوئی آئے کیوں؟ واش روم باتھ روم نہیں تھے نا, لوگ جھاڑیوں میں جاتے تھے. تو غائط کسے کہتے ہیں؟ جھاڑی کے پیچھے جو لوگ بیٹھتے تھے نا, اس کا نام ہے غائط. اب وہ استعمال ہونے لگا پیشاب پاخانے کے لیے. تو کوئی دیکھو مرضا بیمار ہے, یا سفر میں ہے, یا پیشاب پاخانے سے آیا, او لامستم النساء. لمستم نہیں ہے, لمس یعنی عورت کو چھویا, بھائی یہ لمس ہوا, مصافحہ کیا, یہ لمس ہوا. لامستم, دیکھیں قتل یقتلو, کسی کو مار دیا. قاتل, دونوں پارٹنر چاہیے نا ایک دوسرے کو. تو لامستم یعنی کیا؟ میاں بیوی. ہمیشہ یاد رکھنا باب تفاعل. تو مطلب کیا؟ عمل زوجیت. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نماز کے لیے جا رہا تھا, بیوی کے ہاتھ سے ہاتھ لگ گیا, تو لامستم میں آیا نہیں, کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ ہاں ہاتھ بھی ملاتے ہیں, لیکن خود اپنی بیوی, ابھی دوسروں کی چھوڑیے, پہلے اپنی بیوی. اپنی بیوی تک پہلے بات ہو پھر دوسرے کی کرتے ہیں. بھائی آپ جا رہے ہیں نماز کو, تو بیوی کو بولیں گے دور ہٹ, میں نماز کو جا رہا ہوں, ایسا تو نہیں کہہ سکتے نا. تو بیوی کا تو ہاتھ لگے گا, بیٹی کا ہاتھ لگے گا, تو معلوم ہونا چاہیے تھا لمستم نہیں ہے, لامستم ہے. شافعی کا فالو کرنے والے تو بیوی کو بھی ایسا ہاتھ لگا تو وضو کرتے ہیں. بہت بڑی, دوسرے کی بیوی تو درکنار. تو کیوں یہ قرآن سے جڑے ہوئے نہیں ہیں. اچھا چلیے, عمرے کے لیے آپ گئے, عمرے کے لیے گئے, ہوتا ہے ایسا طواف میں کئی دفعے انگلیاں ٹچ ہوئی ہیں, ہوتا ہے نا. جب آپ نکلتے ہیں کیا کریں گے آپ بتائیے. اب جتنے بھی شافعی کے فالو کرنے والے ہیں نا, پھر باہر نکلتے ہیں, پھر وضو کرتے ہیں, اور بیوی کا ہاتھ چھوڑتے ہیں. تو ہم نے سمجھانے کی کوشش کی, ہاتھ مت چھوڑو, پتہ نہیں کب ملے گی, پکڑے رکھو کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کو جاتے تھے, حضرت عائشہ صدیقہ کو چھو کر جاتے تھے, کبھی کبھی بوسہ بھی لیتے تھے. تو لامستم میں لمستم میں فرق کریں, تو اتنا خیال رکھیں. اچھا اب سنیے, اتنی چیزیں ہم نے بتایا. فلم تجدوا ماء, پانی نہیں ہے. فتیمموا صعیدا طیبا. اب یہاں کئی چیزیں سمجھانا ہے, تو تم ارادہ کرو سعید کا پاک. سعید کے معنی کیا؟ پاک مٹی. یہ ترجمہ ہوا, روح نہیں ہوئی. مٹی کے لیے کیا آتا ہے؟ تراب. پھر دوسرا مرحلہ طین اللازب ہے نا, تیسرا مرحلہ حمأ مسنون, چوتھا مرحلہ صلصال کالفخار, تخلیق آدم میں. یہاں سعید آیا ہے, اس کا کیا مطلب ہے نا؟ پاک مٹی. بعضوں نے کیا پتھر. تو آپ سنیے, تیمم میں
پاک مٹی. کچھ لوگ شدید ہیں کہ صرف مٹی پر ہی تیمم کرو، کچھ لوگ اتنے کھلے ہوئے ہیں کہ دیوار پر مارو ہاتھ. چلو پانی نہیں ہے، مسجد کی دیوار پر ہی ہاتھ مار لیے، ہو گیا. تیمم تو آپ جانتے ہیں نا بھائی، ہاتھ مارو، یہ چہرہ اور یہ تو وہ طریقہ نہیں بتلانا، یہ کچھ خاص نقطے ہیں. اصل میں سعید کا کیا مطلب؟ سعید کا مطلب یہ ہے کہ سطح زمین اوپر. آپ کہیں گے تیمم کرنا ہے، یہاں کتا پیشاب کیا ہوا ہے، کھودو، پھر نیچے ہاتھ ماریں گے. دیکھو شریعت کیسے سعیدن فرمایا، تراب نہیں کہا. اگر تراب ہوتا نا تو لوگ پھاوڑا مار کے کھودنا شروع کرتے تھے کہ نیچے کی زمین. انہیں یہ پتہ نہیں کہ جب نجاست گرتی ہے، بلی، کتا، پیشاب، جانور، تو وہ نیچے ہی جاتا ہے، اس لیے سعیدن کہا. اب سطح زمین یعنی کہ آپ جا رہے ہیں، تیمم کرنا ہے تو آپ ہمیشہ اونچی جگہ استعمال کریں گے نا. یہ ہے سعید کا مطلب، سطح زمین اور اوپر. اب سنیے، پتھر پر، دیوار پر. دیوار کو آپ ایسی انگلی لگائیے، ویسے بھی تو یہاں رطوبت رہتی ہے تو اس میں غبار نظر آئے گا. تو دیوار پر آپ نہیں کہہ رہے ہیں، سعید پر ہمارے ہاتھ. فرق سمجھ میں آیا نا؟ پتھر ہے، پتھر پر ایسا کیجئے، مٹی ہے کہ نہیں، تو آپ کس پر کر رہے ہیں؟ غبار پر، تو پتھر پہ ماریے. تو فرق ہے، وہ تیمم کرتے ہیں لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، دیوار پر، پتھر پر نہیں، غبار پر. تو یہ طریقہ ہو گیا سعیدن طیبہ، پاک ہو، وضو کے لیے چاہے غسل کے لیے. اچھا ایسا کیوں؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ پانی نہ ملے تو، یہاں مردہ میں تو پانی ہے، اس لیے کہ نماز کی قضا نہیں. تیمم کر لو. آپ بتائیے کہ خالی منہ اور ہاتھ پھیرنے سے ہم پاک ہو گئے؟ نہیں، اطمینان ہو گیا، اللہ کا حکم ہے، قرآن شریف میں ہے، اس لیے نماز پڑھ لو. اصل یہ کہ نماز قائم رکھو، قضا نہیں. کئی چیزیں ایسی ہیں کہ قضا عمری، قضا عمری، قضا عمری، قضا ہے ہی نہیں، اسی وقت پڑھ لو. اب چلیے، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، یہاں پر سمجھنا ہے زخم. اپنے چہروں پر مسح کرو اور اپنے ہاتھوں پر. مسح کس کا نام ہے؟ بھائی مسح کرو. اگر آپ کو مسح دیکھنا ہو تو ہمارے آئیے گا مسجد میں. تین دفعے، پھر 3 دفعے. اس کا نام مسح ہوا یا تر کرنا ہوا؟ تر کرنا ہوا، یعنی بالوں کو آپ نے تر کر دیا. ایسا کیوں کرتے ہیں؟ مسح کے معنی کیا؟ بھئی لمس کے معنی ٹچ کرنا، لمس. لامستن کے معنی جمع کرنا، ہے نا. تو مسح کے معنی تر ہاتھ سے سر اس چیز کو چھونا. تو یہ چھو دیا آپ نے. اگر آپ نے تر ہاتھ کیا اور ایسا بھی رکھ دیا، ہو گیا. حالانکہ طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے اور پھر اس کو الٹا کرتے تھے. پھر پانی لے کے، یا نہ بھی لے، یہ پانی لے کر اس طریقے سے. یہ ہوا مسح. 3 دفعے نہیں، وہ تر ہو جاتا ہے. مگر یہ کہ چونکہ امام شافعی کے فالو کرنے والے، حالانکہ امام شافعی آپ کتاب نکالیں گے تو وہاں پر بھی ملے گا کہ 1 دفعہ مسح. شافعی، مالکی، حنبلی 1 دفعہ. مگر یہ کہ کچھ پتہ نہیں کس نے لکھ دیا کتابوں میں. ہاں وہ گردن کا وہ تو خارج ہے، اس لیے ہم نے وہ تو بدعت ہے مکمل، وہ بدعت ہے. اب چونکہ جو صحیح ہے وہی ہم بیان کر رہے ہیں، لیکن اچھا ہوا تو گردن کا بھی مسح جو ہے وہ تو ہے ہی نہیں. کوشش کریں مسح نہ کریں. بہرحال تو اس میں ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ غسل میں کان وغیرہ کا خیال رکھیں، اور یہ مسح کے بارے میں آپ 1 ہی دفعہ مسح کریں. اچھا اب کیا ہے؟ زخم ہے. یہاں غور سے سنیے گا، زخم. اور ہمیں تیمم کرنا ہے غسل کا یا وضو کا، دونوں شکلیں ہیں. زخم ہے، تیمم کرنا ہے وضو کے لیے یا غسل کے لیے. اور زخم ہے 2 پوزیشن میں ہے. آپ نے اس کو کیا کہتے ہیں؟ پلاسٹر لگایا. تو پلاسٹر لفظ نہیں، اس کا کیا لفظ ہے؟ وہ جو کپڑا سے لپیٹتے ہیں، بینڈیج کرتے ہیں، وہ جبیر کا لفظ ہے عربی میں. جی پلاسٹر بھی بولتے ہیں لوگ شاید، لیکن ہاں پٹی وغیرہ کر دیے.
تو دو پوزیشن ہے، زخم ننگا ہے یعنی کھلا ہوا ہے، یا کہ آپ نے پٹی باندھی ہے۔ اب وضو کرنا ہے تو مان لیجئے کہ پیر پر ہے، آدھے پیر پر، اب وضو کیسے کریں گے؟ یہاں پر بھی غلطی کر جاتے ہیں لوگ، سارے اعضاء آپ دھوئیں گے، سارے اعضاء آپ دھوئیں گے، اتنا آدھا پیر باقی رکھیں گے، اس پر مسح کریں گے۔ کب؟ جبکہ اس پر پٹی بندھی ہے۔ غور سے سنیے۔ اب دوسری پوزیشن، پٹی بندھی نہیں ہے، زخم ہے، اب کیا کریں گے؟ اب مسح نہیں کر سکتے، پانی نقصان دہ ہے نا، تو آدھا پیر چھوڑ گئے، تو میں کہہ رہا ہوں آدھا پیر یا آدھا ہاتھ، چلو آدھے ہاتھ پہ انگلیاں جلی ہوئی ہیں، آدھا زخم، پٹی بندھی ہوئی نہیں ہے، تو آپ یہاں سے ہاتھ دھوئیں گے، اس کے لیے تیمم کریں گے۔ آ گیا سمجھ میں؟ کس کے لیے؟ یہ جو زخم کھلا ہوا ہے نا، اس پہ مسح نہیں کرنا، پٹی بھی تو وہ نقصان دہ، نہیں، اس پہ نہیں مسح کرنا ہے۔ تیمم آپ کریں گے تو یہاں کریں گے، اس پہ زخم، اچھا وہ زخم پہ نہیں کریں گے، وہ پیر میں زخم ہے، چلو پیر کی مثال دیتے ہیں، تو تیمم کہاں کریں گے؟ چہرہ اور ہاتھ، کس کے بدلے؟ جو زخم کھلا ہوا ہے، زخم پہ نہیں کہہ رہا ہوں تیمم کرنے، وہ تو پھر اور مسئلہ ہو جائے گا۔ اچھا وہ سوال کیا آپ نے، تیمم کہاں کریں گے؟ یہاں، زخم کہاں ہے؟ یہاں، تو جبیرہ ہے، وہ پٹی ہے تو مس کریں گے، وہ اریاں ہے، ننگا ہے، کھلا ہوا ہے، تو اس کے بدلے وضو کے بدلے نہیں۔ تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ تیمم تو تیمم کرتے ہیں، نہیں، سب اعضاء دھو ڈالیں۔ اچھا، اسی طرح غسل میں وضو کرنا کرتے ہیں، ہاں وضو کرنا ہے، اور وہ حصہ باقی رکھنا ہے۔ بھائی یہ تو آپ دھو سکتے ہیں نا، مسح کر سکتے ہیں، چہرہ دھو سکتے ہیں ایک ہاتھ سے، سب کچھ ہوگا۔ اب یہاں جو آپ کا زخم کھلا ہے تو نہ مٹی لگ سکتی ہے نہ مسح، اس کے لیے تیمم کریں، یہی چیز غسل میں۔ اب ایک غسل، آپ کا زخم ہے پیر میں، تو کیا آپ اس غسل کے لیے تیمم کریں گے؟ نہیں، غسل کریں، ٹانگ ایسی رکھ کر پورا غسل کر لیں۔ اب وہ ٹانگ کی جگہ جہاں زخم ہے، یہ ہاتھ کی جگہ زخم ہے، اگر پٹی لگی ہوئی ہے تو مسح کریں، پٹی نہیں ہے تو تیمم کریں۔ بالکل واضح ہوا؟ ہاں، وہ تو حدیث ہے نا کہ ہاں سیم چیز ہے، ہاں وہی ہے۔ تو یہ تو کیا بڑی سہولت ہے، عورتوں کے لیے بھی سہولت ہے۔ جب جیسے حج پر آتی ہیں نا عورتیں، وہ مکھنا باندھی ہوئی رہتی ہیں، تو وہ سوال کرتی ہیں کہ اب لوگ وضو کرنے کے لیے پورا کھول دیں۔ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صافے پر بھی مسح کیا ہے، جیسے پیر پر، تو عورتیں اس پر اپنے کیا اسے بچوں باندھ کر آتی ہیں اس میں۔ ہاں جی، بڑی سہولتیں ہیں، بس معلوم ہونا چاہے۔ تو بہرحال مسح کے تعلق سے میں نے بتایا، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اب کوئی اس میں چیز باقی نہیں رہی، ساری چیزیں واضح کر کے دیا۔ پتھر کے اوپر اگر تیمم کر رہے ہیں تو اس کے اوپر تھوڑا بھی ہونا چاہیے۔ کس کے اوپر؟ قاری صاحب نے بتایا، چیک کرو، سمجھے نا؟ ان اللہ کان عفوا غفورا، یہ سب کیوں؟ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے، بخش دینے والے۔ آپ ایسا سوچے ہی نہیں، لیکن قضا نماز کی گنجائش نہیں، بالکل ہے۔ جیسا ہم حرم میں ہیں، ہاں، وضو کرنے کا دور جانا پڑتا ہے، تو وہیں جیسا رکھ کے کر سکتے ہیں، یعنی وضو کرنے کے لیے ایسا ہوتا ہے رمضان میں۔ چلے، اچھا، اب عفون کے معنی کیا؟ معاف۔ اس کے بعد غفور، تو دونوں میں قوی کون سا؟ ہاں، تو یاد رکھیں رمضان میں کون سی دعا ہے؟ شب قدر سب سے بڑی رات، اللہم انک عفو، تو معلوم ہو کہ عفو پڑھ کر۔ ابھی فرق کیا؟ غفور یعنی بخش دینا، گرفت نہیں کرنا، عفو یعنی وہ خلاص دفتر سے بھی کاٹ دو، خلاص ہے ہی نہیں، تھا ہی نہیں۔ اب دوسرا شروع کرتے ہیں، دوسری آیت۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ۔ کیا آپ نے غور و خوض نہیں کیا؟ ترى یعنی دیکھنا، تو یعنی ان لوگوں کے بارے میں جنہیں ایک حصہ کتاب کا دیا گیا۔ یہ میں بار بار کہتا ہوں، تورات، زبور، یہ سب کیا ہے؟ قرآن کا حصہ ہے، انہیں دیا گیا۔ تو یہ تو آپ کو یاد ہو گیا، ہمارا قرآن شریف جو ہے وہ اکمل اتم ہے،
ایک حصہ دیا گیا. وہ کیا کرتے ہیں؟ یشترون الضلالۃ، گمراہی کو خریدتے ہیں. خریدتے کیسے؟ اور خریدنے کا لفظ کیوں آ گیا بھائی؟ گمراہی کو اپناتے نہیں کہا گیا، سمجھے نا؟ تو اشترا کا لفظ کیوں آیا؟ اس لیے آیا ہے کہ یہ جو یہودی جنہیں دیا گیا، انہوں نے ایمان کے بدلے کفر خریدا، سعادت کے بدلے شقاوت خریدی، ہے نا؟ اور قرآن کے بدلے وہی اپنی گمراہی تورات. ایسا کیوں کہا گیا؟ اس میں خریدا ہے، چونکہ خریدنا کسے کہتے ہیں؟ ایک چیز دو، ایک چیز لو. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کون ہے جنہیں حصہ دیا گیا، انہیں کیا کہیں گے؟ جیسے ہمارے عالم دین مفتیان کرام کہتے ہیں نا، اور ہر جیسے راہب لوگ. تو انہوں نے کیا سوچا؟ اگر ہم اس رسالت کو تسلیم کرتے ہیں تو ہر جگہ یہ دستور ہے، مسجد کا خطیب ہم لوگ پیسہ کر کے اسے دیتے ہیں نا، تو یہ ان کا پیسہ آنا بند ہو جائے گا. تو انہوں نے خریدا. کسے خریدا؟ گمراہی کو. اس وجہ سے کہا گیا خریدا. اور آج کل بھی یہ چیز ان کے لیے ہمارے یہاں بھی ہے. دیکھو مفتی تو کوئی ڈگری نہیں. مفتی کسے کہیں گے؟ فقہ حنفی کا مفتی، فقہ شافعی کا مفتی. عالم دین جو فارغ ہو کر آیا ہے، قاری، حافظ، عالم، فاضل، ہے نا؟ مفتی یعنی کہ آپ اس سے فتویٰ پوچھیں تو ہدایت سے فتویٰ دے گا. شافعی تو کتاب علوم سے فتویٰ دے گا، اس کی بات نہیں کر رہے ہیں. ایک مفتی ہوتا ہے خواب کی تعبیر دینے والا، وہ بھی محدود ہے، وہ خواب کی تعبیر بتاتا ہے، وہ بھی مفتی. جیسے سورہ یوسف میں یافتونی ہے نا. عالم دین فارغ ہو کر آتا ہے، نور الایضاح یا متن نبی شجاع، پھر اس کی شرح قدوری، پھر اس کی شرح کنزوت کا ایک، پھر ہدایہ. 4 سال فقہ، 5 6 7 تفسیر جلالین اور بخاری وغیرہ سب حدیث ہیں. مگر غالب کیا رہتا ہے؟ وہ فقہ 4 سال پڑھا نا. تو جب فارغ ہو کر آتا ہے تو فتوی کس پر دیتا ہے؟ 4 پر، قرآن حدیث برائے نام. اچھا خریدنے والے کیسے؟ ہر مسجد میں وہ کتاب رکھی ہوئی فضائل اعمال کی. عالم خطیب کون ہے؟ عالم دین ہے، لیکن بجائے قرآن کی آیت کے، حدیث کی آیت کے، کیا فجر کے بعد اور عصر کے بعد تعلیم. کیوں؟ یشترون الضلالہ. اس لیے کہ اکثر جو ہمارے یہاں مسجدیں ہیں اس کے ذمہ دار ٹرسٹ وہی لوگ ہیں. اگر قرآن کی آیت کا درس دینا شروع، اور یہ ہوا ہے، قرآن کی آیت کا درس دینا شروع کیا تو نوکری گئی، اور ایسا ہوا ہے. تو ہم صرف یہودیوں کے لیے نہیں، اوتو نصیبم، قرآن بھی جنہیں دیا گیا ہے انہیں تو حصہ نہیں، اکمل اتم قرآن دیا گیا ہے. اچھا اب دوسرا پہلو، ان کا ایک پہلو یہ کہ وہ خریدتے ہیں، شقاوت خریدی، کفر خریدا. وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور اے مسلمانوں، اس وقت کی بات ہو رہی ہے، ایمان والو، وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ. ہوا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاہتے تھے صحابہ کے کہ وہ بھی گمراہ ہو جائے. آج بھی یہی چاہتے ہیں لوگ کہ ہم گمراہ ہو جائیں. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سنیے، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ، ان سب کو اللہ جانتا ہے. تو سنیے، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو جانتے ہیں. کن کو؟ یہود نصارہ اس وقت تھے وہ، اور مجوسی. اور آج کل بھی ہمارے دشمنوں کو جانتے ہیں. مگر مومنوں سے یہ کہا جا رہا ہے اللہ تمہارے لیے کافی ہے، ولیہ، حمایت کے لیے. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے مدد کے اعتبار سے. کتنی بڑی بات ہو گئی. ان کا بھی اللہ، ہمارا بھی اللہ. جب اللہ کے ہاتھ میں کنٹرول ہے، وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ وہ تمہارے لیے کافی ہے. بتائیے کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ نہیں. مگر اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے. تو آج امت مسلمہ جو پریشان ہے وہ اس لیے ہے، ہم نام نہاد مسلمان، یہ تو بہت بڑی بات ہے.
میں تو کہتا ہوں کہ نام نہاد حنفی ہیں، نام نہاد شافعی ہیں، نام نہاد مسلمان ہیں، اسلام کا پتہ ہی نہیں انہیں. تو دعا کریں کہ ہم مسلمان بنیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اچھا اب دیکھیے بات چل رہی تھی، ایک حصہ دیا گیا، اب ان کی تفصیل کہ وہ کرتے کیا تھے تو سنیے گا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. جو لوگ ہادو یہودی ہیں تو وہ کلم کو کلمات کی جمع تبدیل کرتے ہیں اپنی جگہ سے، ہم موادی یعنی تورات زبور میں جو ہیں وہ تبدیل کرتے ہیں. اب یہاں پر ہادو کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں، لیکن پھر بھی قرآن شریف میں یہ ہے ہادو، اور ایک ہے یہود، وقالت الیہود ہے نا، اور ایک ہے بنی اسرائیل. بنی اسرائیل تو بہت آسان ہے. یوسف علیہ السلام آئے تھے مصر، یعنی یعقوب علیہ السلام کے اولاد، وہ 12 تو وہ کیا کہیں بنی اسرائیل. یہود کون؟ دوبارہ میں انتباہ کر رہا ہوں، یہود کون؟ مدینہ میں جو آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، یہ یہود. وقالت الیہود، خیبر میں بھی جمع ہو گئے تھے، یہ سب یہود. پھر ہادو کون؟ اب وہی جا کر بسے کہاں؟ فلسطین میں، یروشلم میں، جو بھی آپ کہیں. ہادو کون؟ باقاعدہ آئے تھے سورہ زمر میں، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو تھے اور نافرمانی کی تھی، وہ 70 لوگ تھے نا. انا ہدنا الیک، یہ ہدنا سے ہادو یعنی راہ ہدایت پر آئے. تو یہ راہ ہدایت پر آئے تھے، پھر نافرمانی کی، اس لیے کہا جا رہا ہے من الذین ہادو. بھائی جن کے پاس کتاب ہے تو ہادو ہوئے نا. تو فرق کس میں؟ ہادو اور یہود میں. یہود تو مختص ان کا نام ہو گیا، پھر وہاں چلے گئے، وہ سب یہودی ہیں. اب جو ہدایت پائے اور پھر گمراہ ہوئے، تو یہاں اس وقت کا ذکر کیا جائے جو لوگ ہادو، جنہوں نے ہدایت پائی تھی. اب یہود بھی کہہ سکتے ہیں، جب انہوں نے کیا کیا، کلمات کو اپنی جگہ سے تبدیل کیا تو یہود ہو گئے. اور کہتے تھے سمعنا وعصینا. قرآن شریف نازل ہو، جو بھی ہو. اور کیا کہتے تھے رسول سے؟ واسمع غیر مسمع. اب یہاں موجود ہیں تو یہود میں بھی آئے اور ہدایت میں بھی آئے کہ سنو. واسمع سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے تو سنو. غیر مسمع سنوائے نہ جاؤ، نہ سنا جائے، دونوں ترجمے کیے. ہمیں دیکھیے کیسی بدتمیزی. ہادو، موسیٰ علیہ السلام پر اقرار کیے کہ انا ہدنا الیک، اور اب کیا کہہ رہے ہیں؟ وراعینا، اور کہتے تھے رائینا. لیم بالسنتہم، زبان کو مڑوڑ کر. وطعنا فی الدین، اور دین میں طعنا. یہ رائینا کو زبان کیا موڑتے تھے؟ رائینا، اس کے مطلب کیا؟ ہمارے چرواہے. دیکھو کیسی بدتمیزی ہوئی نا. کہنا کیا چاہے تھا ان کو؟ وانظرنا، یعنی ہم کہتے ہیں ذرا سنیے، جیسے ہم کہتے ہیں میرا سوال ہے، ذرا دوبارہ کہیے، ذرا آہستہ سمجھائیے. تو وہ کیا کہتے تھے؟ اس کے بجائے کہتے تھے کہ رائینا اور واسمع غیر مسمع. تو یہ بدتمیزی کہتے ہیں. اب رائینا یعنی کیا؟ چرواہا، اور رائینا یعنی ہماری رعایت کرو. تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ رائینا رعایت کرو، مگر ذرا دبا دیے تو یہ ان کی قباحت. طعناً فی الدین، طعناً فی الدین اردو میں استعمال ہوتا ہے. طعنہ جانتے ہیں نا، طعنہ دینا. مطلب کسی کو کوئی بات سنانی ہے، جیسے کہ ہم بات کرتے کرتے کوئی صاحب آگے تو سنانا ان کو ہے، مگر یہاں گول کول کر کے، جسے انگریزی میں کہتے ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، ایسا کچھ کہتے ہیں. جی ہاں. تو اصل میں آیا کہاں سے؟ طعن کسے کہتے ہیں؟ چھری چبو دینا. اصل میں چھری بھی نہیں، وہ بھی ترجمہ کیا ہم نے. اصل میں پہلے تو وہ نیزے تھے نا، کسی کو نیزہ چبو دیا تو اسے کہیں گے طعن، کیا وہ نیزے سے، سہو سے. تو چاقو چبو دینا اسے کہیں گے طعن.
جب کوئی کسی کو چاقو مارتا ہے نا تو تان، تو زبان سے اس کے دل کو مجروح کیا، اس کے دماغ کو مجروح کیا، اس لیے تانا دینا کہتے ہیں. معنی بالکل صحیح ہیں. تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے یہ وہی کر رہے ہیں، چاقو چبھنے کے بجائے تانن فی الدین، دین میں تانا. تو ابھی دیکھو ہم کہتے ہیں تانا تانا، آج معنی معلوم ہوئے نا، چبھوتے ہیں، درست نہیں ہے. ویسے آج کل غیبت اور تانا، اس میں تو بڑے بڑے علماء بھی اس میں شامل ہیں. میں کہہ رہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کے پاکیزگی بیان مت کرو، ہمارے ایمان میں بھی نقص ہے، ہم جانتے نہیں. خاص کر یہ چیز بڑوں میں پائی جاتی ہے، تانا دینا اور کیا، غیبت. تو یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کریں گے. اگر وہ یوں کہتے کہ سمینا واتانا واسمع، دیکھے وانظرنا لکان خیر لہم واقوم، بہتر اور درست. اقوام یعنی ولکن لعنہم اللہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، مگر کہ انہوں نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت بھیجی بکفرہم، ان کے کفر کے سبب، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے الا قلیلا، کم. اب یہ کم کو دونوں طرف لگا سکتے ہیں، کوانٹیٹی میں بھی کہ بہت تھوڑے. تو یقیناً شروع میں جو ایمان لائے تھے مدینہ میں کون تھے؟ عبداللہ بن سلام. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایمان لائے تھے کعب بن احبار یعنی یہود. ابھی بیچ کے 8 تلاش کر لو آپ، 10 یا 12 ہیں. تو کس میں کم؟ کوانٹیٹی میں. لیکن قلیلہ یعنی ایمان میں کمی، یہ بھی درست ہے. چونکہ ان کا ایمان تھا وہ کیسا تھا؟ کم، بعضوں پر ایمان بعض پر نہیں ایمان. تو آج مسلمان بھی ہمارے ایسے ہیں. ہمارا ایمان کس پر ہے؟ فقہ پر ہے نا، اور ضعیف احادیث پر. تو ہم کیا ہے، کوانٹٹی میں بہت زیادہ ہیں، نام نہاد مسلمان، لیکن ایمان میں کم ہے. تو یہ فائدے ہوتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کس کے معنی کیا. اسی کے تعلق سے ایک اور آیت ہے، سنیے. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جنہیں کتاب دی گئی ہے. اب دیکھیں پہلے تھا یا الذین آمنوا، اب جنہیں کتاب دی گئی کون سی؟ تورات، زبور اور انجیل اور تورات. آمنو، ایمان لے آؤ، جو اتارا گیا کس پر؟ رسول پر. لما معکم، اس کی تصدیق کر رہا ہے. کتنی بڑی بات تھی، آخری رسول آیا، آخری کتاب آئی، تمہاری کتاب کی تصدیق کر رہا ہے. پھر کیا کہا جا رہا ہے؟ قبل اس کے کہ من قبل کہ نطمس وجوہن، جھلسا دیں چہروں کو اور الٹا پھیر دیں. نردہا علی ادبارہا، کیسی سزا ہے؟ چہرے بگاڑ دیں اور الٹا بھی پھیر دیں. او نلعنہم، یا لعنت یعنی رحمت سے دوری. 3 چیزیں ہوئی. کما لعنا اصحاب السبت، جیسے کہ اصحاب سبت پر ہم نے لعنت کی. اور ہونا ہی تھا معاملہ. اب اصحاب سبت کا قصہ آج بیان نہیں کریں گے تو وہ آئے گا اصحاب سبت کا. اور جو ندی کنارے تھے نافرمانی کی تو ان کے تو چہرے تبدیل ہو گئے بندروں کی شکل میں. کونوا قردۃ خاسئین، وہ قصہ تو آپ جانتے ہیں. یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم تمہارے چہرے اصحاب سبت کی طرح لعنت کریں گے. تو اصحاب سبت کا قصہ تو پہلے واقع ہو چکا ہے. یہ کہاں؟ مدینہ میں موجود ہیں یہ لوگ، ان سے کہا جا رہا ہے. پھر غور سے سنیے، یہ کہا جا رہا ہے کہ چہرے الٹا پھیر دیں گے، مگر ہوا نہیں ایسا. اصحاب سبت کا تو واقعہ قرآن شریف میں درج ہے، مگر ان پر ہی عذاب نہیں آیا. کبھی سنا آپ نے کسی یہودی کا الٹا چہرہ ہو گیا ہو؟ نہیں. تو پھر یہ کیا ہے؟ اس کو بھی سمجھنا ہے. ایسا کہا گیا جہاں عبداللہ بن سلام ایمان لے آئے اور ان کے ساتھ اور بھی، تو یہ عذاب اب نہیں آ سکتا. کیوں؟ تو ایمان لے آئے نا کچھ لوگ، وہ 10 ہی ہوں، 3 ہی ہوں. تو اس آیت میں یہ خیال رکھنا، نہیں تو پھر وہ کہیں گے کہ قرآن شریف کہہ رہا ہے تو کہاں ہے؟
باصاب سب کا وہ تو ٹھیک ہے. تو یہ اس میں کہا جا رہا ہے. تو کئی چیزیں ایسی ہیں کہ گہرائی سے مطالعہ کریں. لوگ اعتراض کرتے ہیں, سمجھے نا. تو یہاں تک کا درس ہوا. اب اس کے بعد جو ہے بہت ہی اہم موضوع ہے, کوئی بات نہیں, بہت اہم موضوع آ رہا ہے. تو اس کو ہم نئے سرے سے شروع کریں گے آئندہ, سمجھے نا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, بہت اہم موضوع ہے. تو اتنا وقت ہم دیتے ہیں, پھر بھی ہم یادہ کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو جو سمجھایا آج کے درس میں بہت سے مختصر. تو گرامر تو بہت آسان ہے, ایک ایک دو کر کے ہم آپ کو سمجھاتے رہیں گے. پھر اس کے بعد میں شراب کی حرمت تو خیر الحمدللہ ہمارے مسلمان بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اس کے عادی ہوں گے. تو محنت کریں. اور یہ کہ غسل, وضو, تیمم کے بارے میں نے تفصیل سے بتایا, پھر بھی خلش ہوگی. اب رہا سوال ان کا, یہ جو انہوں نے بھی ایک سوال کیے تھے نا, کہ کیا سوال کیے تھے, حرم شریف. جی ہاں ہاں. تو اس میں کیا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے نا ہم علی اعلان بیان نہیں کر سکتے, چونکہ کئی لوگ اس میں کیا ہے, یہ عذر آپ کا اپنا یعنی معقول عذر نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں نا. یہ معقول عذر ہے. ہمیشہ شریعت کیا بتاتی ہے, شرط یہ ہے کہ پانی نہ ہو. ہاں پانی نہ ہو یا بیماری ہو. ہاں پانی نہ ہو, صحیح ہے. اچھا پانی ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. جی لیکن یہ آج کل جو آپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہے مسئلہ. نہیں ہاں نہیں, لیکن آج کل بڑی سہولت ہے. یہ عذر نہیں ہوا, اصل میں یہ عذر نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں نا. اچھا دوسری چیز, آج کل حرم میں بھی وضو کے لیے جگہ بنائی گئی. آپ صحیح میں جائیں گے نا تو وضو کر سکتے ہیں. بہرحال اتنی سہولت نہیں دے سکتے ہم, اس وجہ سے ہم نے اختیار کیا تھا سکوت. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ پہلی بات یہ کہ معقول عذر نہیں ہوا نا بھائی. عذر کا مطلب کیا کہ عذر ہو, ایسا ہے. اب یہ ہاں جی, اور زخم ہے واقعی میں نے تو ایسا ہے نا کہ انسان کبھی ہوتا ہے بھائی اب کہاں اٹھ کر جاؤں, تو یہ کوئی عذر نہیں ہوگا. بہر خیال رکھیں. تو کئی چیزیں ہیں, لیکن یہ کہ دیکھیے کئی چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کے سمجھ میں نہیں آتی ہیں, سمجھے نا. تو وہ پریشان ہو جاتا ہے, وہ اور چیز ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, عفون غفورا. لیکن ہمیں کوشش کرنا چاہیے ہر چیز کو پرکھنا, اس پہ کھوج کرنا, یہ ہمارا کام ہے. اور یہ جو ہم ہو رہا ہے کافی حد تک. باقی کبھی کبھی خود ہی پریشان ہو جاتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے آج کل نئے طریقے کا تو پریشان ہو جاتے ہیں, سمجھے نا. تو ایسی کئی باتیں آپ دیکھیے. اور یہ تو کیا آپ یقین مانیے, ہم جو بھی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں نا, یہ اللہ ہماری عبادت قبول کرے, سمجھے نا. چونکہ میں آپ سے بتاتا ہوں, شروع میں ایسا ہوتا تھا کہ یہاں جتنے بھی لوگ آتے تھے نا, وہ فجر کی نماز میں وتر میں سجدہ سہو کرتے تھے. فجر کی نماز میں امام کے ساتھ حرم شریف میں, اور وتر کی نماز میں. یہ کون لوگ ہیں, شافعی اور حنفی, سجدہ سہو کرتے تھے. کیوں؟ فجر کی نماز میں دعائے قنوت, اور وتر کی نماز میں بھی دعائے قنوت. ہاں نام وہی ہے, وتر کی نماز میں دعائے قنوت ہے نا جی. تو سجدہ سہو کرتے تھے. اب کتنی محنت کرنا پڑی. الحمدللہ جو اپنے درسے میں تھے وہ تو سمجھ گئے, ایک بات پہ سمجھ گئے بھائی سجدہ سہو کس کا نام ہے, بھول. شافعی حنفی ہمارے یہاں کے لوکل. ہاں ہاں لوکل نہیں, یہ لوگ نہیں کرتے, لیکن وہی جو یہاں آئے نا وہی کرتے تھے نا. ہاں وہی. یہاں دیکھو مالک حنبلی کرتے ہیں, یہاں سے آتے تھے سیریا, سب حنفی, سب حنفی ہیں. سوڈان سب حنفی ہیں, مگر وہ نہیں کرتے ہیں, صرف ہمارے یہاں کے. تو سمجھایا کہ بھائی دیکھیے ساوا کا نام کیا, بھول. آپ بھول کہاں رہے ہیں, کہاں بھول رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کیا کہ کئی خامیاں ہیں ہر فرد میں, لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس بنیاد پر یہ خامی کر رہا ہے. بس لگے رہیں اور کوشش کریں, اور جب کوئی معلوم ہو جائے مسئلہ قرآن حدیث سے. اچھا اس پر بھی ڈانٹا گیا کہ امام شافعی سے کہ آپ زیادہ سمجھتے ہیں. امام شافعی نے یہ کب کہا کہ جان بوجھ کے نماز پڑھو حنفی کے پیچھے اور پھر سجدہ سہو کرو, ایسا کہا؟ انہوں نے ایسا نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ سنت ہے, سنت ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ نے اگر چھوڑ دیا تو سجدہ سہو کرو. لیکن امام کے ساتھ کیسے کہیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ امام کی پیروی کرو, یعنی جو 5 وقتہ امامت, تو کیسے کہیں گے؟ یہ سب لوگوں کی باتیں ہیں. بہرحال دعا کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم
وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. جی سوالات ہیں تو کر سکتے ہیں, 5 منٹ ہیں آپ کے ساتھ, کوئی ہیں؟ یہ پوچھنا یہ تھا جیسا کوئی آدمی, اب جیسے سگریٹ کی بات ہے, کوئی کاروبار کر رہا ہے سگریٹ کا, یعنی پان کا جس میں جو زردہ ہوتا ہے, جی جی, بعض امام جو ہے نا پان بھی جو ہے نا کھا کے پھر پھر کے پھر نماز بھی پڑھاتے ہیں, بعض جو ہے نا سگریٹ بھی پی لیتے ہیں, یعنی یہ کیا چیز ہے, یعنی یہ چیز یعنی کاروبار کرنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ یعنی جو کاروبار بھی کرتے ہیں, بعض حافظ قرآن بھی ہے, بعض عالم بھی ہے, یعنی علم دکان میں سگریٹ بکتی ہاں ہے, بکتی ساری ہے. چیزیں ہیں یہ, یعنی کیسا جو ہے کاروبار کرنا ہے یا پھر اصل میں کیا ہے معلوم ہے کہ اب اسے چاہے کہ اس سے احتیاط برتے نا, کیونکہ یہ اس میں آتے ہیں جس نبی کریم نے منع کیا نا, وہ لہسن پیاز یہ چیزیں جو کھا کے نماز کو نہ جائیں, اس میں آتی ہیں. تو کاروبار بھی صحیح نہیں ہے. کاروبار یہاں کے حساب سے انہوں نے تو فتویٰ دیا صحیح نہیں ہے یہاں, لیکن ہے کہ کاروبار کر رہے ہیں لوگ, ہاں یہ چیز ہے نا. حافظ بھی ہے, بعض بچے جو ہے نا نہیں. باپ کا جو ہے نا کاروبار ہے, نہیں حافظ سے کوئی فرق نہیں پڑتا, بہرحال وہ کوئی کاروبار ہاں, کرتے ہیں, لیکن بچے بھی جو ہے نا حافظ سے قرآن تو اور بھی چیزیں ہیں نا بھائی, اس کی جگہ اور بھی چیزیں رکھے, عطر رکھے, مسواک رکھے, ٹوپیاں رکھے, ٹھیک ہے نا, کوشش کریں. چلیے اصل میں کیا ہے, یہاں چونکہ منع ہے اس لیے ہم یہاں جائز فتویٰ نہیں دے سکتے, ہمارے علماء نے اسے جائز کرا دیا ہے, اس لیے میں نے بند کر دیا. وعلیکم السلام. شیخ صاحب پہلے سے آپ. جی جی الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. شیخ صاحب ایک سوال تھا اسی سلسلے سے, جی. یہ جو ڈائبٹک پیشنٹس ہوتے ہیں کبھی کبھار جو ٹریول کرتے ہیں یہاں پر سعودی عربیہ میں, اکثر جو ان کو جب پیشاب آتا ہے تو گاڑی پارک کرتے ہیں, جلدی جلدی پیشاب ہو جاتا ہے, ان کو کر دیتے ہیں پراپر طریقے سے, لیکن اس کے بعد میں ہائی وے پہ کیسے کرے وہ, پھر تیمم کیسے کرے, تیمم کرنے کے بعد میں جا کے جب پانی ملے گا پھر وضو کر لے, کیا ہے مسئلہ؟ نہیں یہ مسئلہ اور ہے اس کا, مطلب کہ ایک شخص کو استنجا ہوا زور سے تو اس نے استنجا کر دیا راستے میں, ہے نا, ابھی کیا نہیں ملا اس کو, پانی نہیں ملا, تو ٹیشو تھا کہ نہیں؟ جی ہاں ہاں, وضو کرنے کے بعد اس نے پیشاب کیا, ہاں وضو کے بعد پیشاب کیا, تو اس کا تیمم سے کوئی تعلق نہیں, وہ تو سیدھا وضو ہی کرنا ہے, وہ تو اس کو وضو ہی کرنا ہے. پانی استعمال نہیں کیا نا, پانی استعمال نہیں کیے, وہ وقت ہی نہیں ملا ان کو, پانی استعمال نہیں کیے. ہاں وہی تو میں بتا رہا ہوں نا, وہی میں بتا رہا ہوں, پانی استعمال کرنا فرض نہیں ہے نا. ٹیشو جیب میں ہے کہ نہیں, ٹیشو یا پتھر کی کنکری, پتھر تو پانی نہ ہو تو ٹیشو یا ایک کنکری, اور وضو تو کرنا ہے بعد میں, سمجھ رہے نا. یعنی مطلب ہے کہ پیشاب کرنے کے لیے اس کو پانی نہیں ملا, یا ٹیشو نہیں ملا, یا ڈھیلا نہیں ملا, ہاں تو اس کے لیے اکثر ٹیشو تو آج کل جیب میں رکھنا چاہے, تو اس کا تیمم سے کوئی تعلق نہیں, اس کا پاکی ناپاکی سے تعلق ہے. سوال یہ ہے کہ اگر صورت میں جائے کہ وضو کرنا چاہیے تو غسل لینا چاہیے, کیا کرنا نہیں وضو تو وضو کرے گا نا, پانی طہارت یہی نہیں, پانی کا طہارت پھر سے دھو لے گا, اور کیا کرے گا. پانی بھی نہیں ہے, ٹیشو بھی نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے, پانی بھی نہیں ہے, ٹیشو بھی نہیں ہے, ریگستان میں تو سب مٹی مٹی ہے, ٹھیک ہے, کچھ نہیں کیا, ویسے استنجا کیا اٹھ گیا, ہاں نہیں نہیں, کپڑے خراب ہوں گے آپ کے, ہاں جی 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 جی, اس میں دیکھیے جنابت میں اور پیشاب کیا اور نہ پانی ہے نہ ڈھیلا ہے, سمجھے نا. یہاں کیا کہا گیا, او جا احد منکم من الغائط, ہے نا, غائط کے معنی کیا, پیشاب اور پاخانہ, تو وضو ٹوٹ گیا اس کا, سمجھ رہے ہیں نا, وضو اس کا ٹوٹ گیا تو تیمم کرے, وضو ٹوٹ گیا. ناپاک نہیں, ناپاکی کا اور مسئلہ ہے نا, ناپاکی تو دھو, بالکل صاف آ جائے نا, وہ تو دھونا پڑے گا, کیونکہ ناپاکی کے لیے وہ تیمم نہیں ہے. کس کے لیے وضو ٹوٹ جائے, بہت اچھا سوال کیا آپ نے, وضو ٹوٹ جائے, پانی نہیں تھا نا, ٹیشو نہیں تھا نا, نہیں پہلے آپ دیکھیے, ایک تو جنابت ہے, ٹھیک ہے نا, اور ایک تو پیشاب پاخانہ کر کے آئے, تو پیشاب پاخانہ تو کر کے آپ اصول کے مطابق کر کے آئیں گے نا, یا پانی یا ڈھیلا یا ٹیشو,
ٹھیک ہے نا. وہ بھی نہیں وہ بھی تھا. نہیں ملتا. ہاں خالی کھڑے رہ کے وہ بھی پیشاب نہیں کرنے تھا. آ تو گئے. ابھی آپ تو پہلا مرحلہ طے نہیں ہوا ہے, آپ پیشاب پاخانے سے فارغ ہو کے آئے ہی نہیں, تو تیمم میں کیسے جائیں گے؟ نہیں وہ یہ کہہ رہا ہے ہاں. جیسے راستے میں ایسے نہیں وہ رہا ہاں وہ تو راستے میں گاڑی روک کے پیشاب ہاں کر آپ کے نے کھڑا پیشاب ہو. کر دیے, اب کیا کرے گا؟ اب تو ناپاک ہے نا, پہلے ناپاک ہی دھو لو. ایسا کیسا ہے, اس کے لیے تیمم نہیں ہے نا, اس کے لیے ناپاکی کلین کر. ہاں یہ وضو اور غسل کے لیے. یہ ناپاکی کون سی؟ روحانی ناپاکی. اس ناپاکی کے لیے تیمم نہیں ہے. جی. باقی لوگوں کو ہم لوگ دورے پہ آتے مکہ مدینہ لے کے جاتے رہتے فٹافٹ کرتے تھے وہ لوگ. کیا مکہ مدینہ لے کے جاتے, بعض بس لوگ بیمار ہے تو فٹافٹ ایسے ہی کر لیتے. نہیں, وہ نہیں ہونا چاہیے, ایسا غلط ہے نا. ڈائریکٹ ڈی ایم کرو, بتائیں گے. چلو